دیکھیں نیلم، ایران جو ہے وہ گزشتہ 20 سال سے مذاکرات کر رہا ہے مغربی طاقتوں سے براہ راست، آج سے مذاکرات نہیں کر رہا۔ اور وہ جے سی پی او کے اندر بھی کیا، جو جس کی بنیاد پہ اس نے اپنی اٹامک سائٹ تک بھی رسائی دی۔ تو ایران نے تو کسی ایک دن بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہوتا ہے چیزوں کے اوپر کہ کس کے اوپر آپ کا ایگریمنٹ ہے، کسی کے اوپر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے، لیکن اوور آل ایران نے کسی ایک دن بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات جو ہے وہ دو طرفہ بھی ہوں اور لانگ ٹرم بھی ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ ایک چیز کے اوپر آپ نے بات مان لی اور اگلی چیز کے اوپر آپ نے بات نہیں مانی اور 4 دن کے بعد پھر جنگ مسلط کر دی۔ تو ایران یہ چاہتا ہے کہ لانگ ٹرم مذاکرات ہوں، اور ابھی بھی ایران یہی چاہے گا کہ مذاکرات کے اندر جائے، جو کہ ان کے صدر مسعود پزشکیان نے بھی جو بیان دیا ہے، جو ایرانی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، وہ مذاکرات کے اندر جا رہے ہیں۔ اور مذاکرات کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کریں، ہم جنگ بندی کی بات نہ کریں۔ جنگ بندی اور امن کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم ہے اور ایک لانگ ٹرم۔ اور اگر ایران مذاکرات کے اندر مذاکرات کاروں کے ساتھ امریکہ کو الگ کرنے میں اسرائیل سے کامیاب ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایران کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ اور اس کی بنیاد کے اوپر اب شاید جنگ جو ہو وہ 1-1 ہو، یعنی کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو، یا اسرائیل کے ساتھ امریکہ اس طریقے سے اب جنگ کرنے کے لیے نہ آ سکے۔ تو یہ اب تمام چیزیں اس کے اوپر منحصر ہیں کہ مذاکرات کن ٹرمز کے اوپر ہوتے ہیں، مذاکرات کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور مذاکرات میں کیا چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر تمام ممالک کو، چاہے وہ شیعہ اکثریتی ممالک ہوں یا سنی اکثریتی ممالک ہوں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شام کے اوپر حملہ ہوا، لیبیا لبنان کے اوپر حملہ ہوا، قطر کے اوپر حملہ ہوا، ایران کے اوپر حملہ ہوا۔ تو اس کے اندر کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے، تفریق صرف ایک ہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس کی وجہ سے حملے ہوئے۔ اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک کو کیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے، میرے خیال سے ان کو یہ سبق سیکھنا یہ چاہیے کہ جس چوکیدار کو انہوں نے اپنے پاس لا کے رکھا، جس کو بہت بڑے بڑے انہوں نے جزیے دیے، آج کے دور جدید کے زبان میں اگر میں بہت آسان زبان استعمال کروں کہ جزیے دے کر انہوں نے اپنی جان بچانا چاہی، ان کے ملٹری ایکوپمنٹ کے اوپر، ان کی رہائشوں کے اوپر ایک بہت خطیر رقم وہ ہر سال ان کو دیتے ہیں، وہ ان کی سیکیورٹی کرنے میں ناکام رہے۔ نہ صرف ناکام رہے بلکہ وہ ان کے لیے خود سیکیورٹی تھریٹ بنے۔ دوسری بات یہ کہ جو گلف کنٹریز ہیں، جو جی سی سی کنٹریز ہیں، اگر وہ یہ لانگ ٹرم میں اس کا توڑ چاہتے ہیں تو ان کو پیٹرو ڈالر سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا ہو۔ اور یہ وہ ایسی طوطے کی جان ہے کہ جس کے اندر جو ہے تمام کی جان ہے۔ اگر پیٹرو ڈالر سے اپنی اکانومی کو وہ الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور کسی اور متبادل کرنسی کی طرف چلے گئے، تو شاید وہ کچھ اچھی بارگیننگ پوزیشن کے اندر ہوں، اور وہ شاید اپنے اڈے جو ہے وہ بہت آسانی سے ختم کروا سکیں۔ ورنہ ہوگا یہی ہے کہ یہ پاز ہوگا، اس کے بعد شاید اگلے اس کے اندر مسلم ممالک کی باہم دست و گریباں ہمیں نظر آئیں گی۔ بالکل